قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ میں ہوں محمد اویس مرصد کریم محمدی صاحب موجود ہیں۔ آج ہم کرسب سے کویسچن کریں گے۔ ناظرین، آج ہم جو کرسب سے کویسچن لے کے آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمیں عموماً خواب آتے ہیں، وہ عموماً دکھنے میں تو ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن ان کی تعبیر کیسی ہوتی ہے، یہ آج ہم شیخ سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم شیخ جی بتائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ویس بھائی، آپ کا سوال بڑا اچھا ہے اور واقعہ تھا نہیں، وہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے خواب بہت اچھا ہے، لیکن اس کی جو تعبیر ہے وہ خود سے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ معاملہ آگے اچھا ہونے والا ہے، لیکن معاملہ اچھا ہونے والا نہیں ہوتا۔ خواب کا معاملہ جو ہے یہ الٹ ہوتا ہے۔ خواب بری آئے تو اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے، اچھی آئے تو اس کی تعبیر بری بھی ہو جاتی ہے۔ بس اوقات اچھے خواب کی تعبیر اچھی بھی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ہر جگہ پہ بری ہی ہوتی ہے۔ جیسے خواب کے اندر انسان بیج بوتا ہے، اس کی تعبیر اچھی بھی ہے، لیکن اس کی ایک تعبیر ہے فساد۔ جس طرح عموماً کہتے ہیں نا کہ یار اس کے اپنے ہاتھ کا ہی بیج بویا ہوا ہے، آج دیکھ لیا نا اس نے نظارہ کہ آج یہ اس کو نقصان ہوا ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرتا تو وہ آج چور ڈاکو نہ بنتے۔ تو اس طرح خواب کے اندر انسان بیج دیکھتا ہے، وہ زمین کے اندر بو رہا ہے۔ تو اس کی تعبیریں اچھی بھی ہیں، لیکن عنوان کے تحت میں اپنی بات کرنا چاہتا ہوں۔ جو آپ نے سوال کیا ہے وہ یہی ہے کہ اچھا خواب اس کی تعبیر بری، تو بری یہ ہے کہ فساد ہوگا، فساد برپا ہوگا اس کی زندگی کے اندر۔ اسی طرح خواب کے اندر انسان تنور دیکھتا ہے، اسے تندور کہا جاتا ہے، روٹی پکائی جاتی ہے جس کے اندر، اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایسے مرد کا سامنا ہوگا جو بہت سخت مزاج ہے۔ کوئی عورت ہے، اس کی شادی ہونے والی ہے، اس کو خواب آئی کہ خواب میں اس نے تنور دیکھا جس کے اندر روٹیاں بنائی جاتی ہیں، تو یہ دیکھ لیا اس نے، تو وہ سمجھ رہی ہے شاید بھی روٹی پکانے والی جگہ ہے، یہ تو اچھی جگہ ہے، نہیں، اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے، اس کی تعبیر بڑے سخت مزاج والا بندہ اس کو ملے گا اس کے ساتھ کی شادی۔ یا کوئی کاروباری شخص ہے، اس کو رات خواب آتی ہے، یا کسی نے پارٹنر بنایا ہے کسی کو، اس کو رات خواب آ جاتی ہے کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کیا ہے کہ جی بہت تندور میں نے دیکھا ہے۔ تو تندور دیکھنا جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جس کا سامنا صبح وہ کرے گا وہ بہت سخت آدمی ہوگا۔ اسی طرح خواب کے اندر انسان شہتوت دیکھتا ہے، جبکہ شہتوت کی مختلف تعبیریں، اچھی تعبیر بھی ہے، لیکن آپ کے ٹاپک کے تحت میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی ایک تعبیر یہ ہے کہ ایسی عورت جو جھگڑا کرنے والی ہے، اس کی تعبیر یہ ہے۔ اور اسی طرح خواب کے اندر انسان غیر موسم کے اندر شہتوت دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر غم ہے۔ موسم کے اندر شہتوت دیکھتا ہے، یہ تعبیر اچھی ہے۔ اب ویسا وہ ہوتا پتہ کیا ہے، بندہ سردیوں کے اندر آم دیکھ رہا ہوتا ہے، یا سردیوں کے اندر وہ شہتوت دیکھ رہا ہوتا ہے، یا ایسے موسم میں شہتوت دیکھتا ہے، یا جامن دیکھتا ہے، یا امرود دیکھتا ہے کہ جو غیر موسمی۔ تو جو غیر موسم کے اندر کچھ پھل ایسے ہیں جن کو دیکھنے سے اس کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی، غم ہوتی، اور کئی پھل ایسے ہوتے ہیں جو غیر موسم میں بھی دیکھے جائیں تو ان موسم کے اندر دیکھنا بھی اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح شہتوت جو ہے یہ اگر غیر موسم میں دیکھا جائے تو اس کی تعبیر غم ہے، پریشانیاں، غم اس کی زندگی میں آنا شروع ہو جائے۔ اسی طرح خواب کے اندر انسان دیکھتا ہے کہ میری کپڑے کی دکان ہے، یا اس کے اپنے کپڑے ہیں درزی سے یا دھوبی سے آئے، کسی نے چرا لیے، چوری کر لی۔ خواب میں کپڑا دیکھا جو کہ اس کا تھا، وہ چوری ہو گیا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی عورت اور اس بندے کی، یعنی یہ اپنی فیملی میں جائے گا اور اپنی عورتوں کے ساتھ لڑائی کرے گا، فساد پیدا ہو جائے گا اپنی عورت کے ساتھ ہی، اس بندے کا جس کا کپڑا چوری ہو گیا۔ تو اس لیے ایسے خواب آئیں تو ان خوابوں کو ضائع کر دینا چاہیے اور خود سے تعبیر نہیں لگانی چاہیے، اور اسی طرح اچھے خواب اور اچھی زندگی کی دعا کرنی چاہیے اللہ رب العالمین سے، اسم اعظم کے ذریعے
اور چھوٹا سا میں اگر آپ موقع دیں تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس میں اعظم جو ہے انسان کو پڑھنا چاہیے یا ذل جلال والاکرام۔ ویسا میں نے اس کی بڑی خاصیت دیکھی۔ میرا ایک کام تھا، وہ بہت بڑا کام تھا، وہ پھنسا ہوا تھا، ہو ہی نہیں رہا تھا۔ ایک دن پورا میں نے جب مجھے یاد آتا میں یہ پڑھنا شروع کر دیتا، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ صرف یہی نہیں کہ یہی پڑھنا، یہ کہنا ہے اے ذل جلال والاکرام میرا یہ کام کر دے، یا ذل جلال والاکرام میرا یہ کام کر دے۔ تو اللہ کی رحمت ہوئی کہ رات مجھے میسج آیا کہ وہ آپ کا کام ہو گیا۔ یہ میں نے خود اس کا تجربہ کیا ہے الحمدللہ۔ وہ کام جو کئی دنوں سے پھنسا ہوا تھا، بار بار کہنے کے باوجود نہیں ہو رہا تھا، تو اللہ سے یہی دعا ہے اللہ ہمیں اس میں اعظم پڑھنے کی توفیق دے۔ اس میں اعظم کے ذریعے آپ اللہ سے یہ کہیں کہ یا اللہ اچھے خواب دکھا، تو اللہ دکھائے گا۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ قد صدقت الرؤيا إنا كذلك